بزنس مین تھا, بڑا اچھا کاروبار چل رہا تھا, ڈاؤن فال, کاروبار ختم, اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ اپنے دوست کے پاس گیا, فرینڈ کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے قرضہ چاہیے. اس کو 3000 دینار گولڈ کے کوئن قرضے میں ملے اور 1 منتھ کا ٹائم ملا, کہا کہ 1 مہینے میں مجھے واپس دے دیں. اب یہ شخص جو بزنس مین تھا قرضہ لے کر اپنے کاروبار کو آگے دھکا دے رہا تھا, مگر کاروبار اوپر جانے کی وجہ نیچے آ رہا تھا. یہ جو 3000 کا قرضہ اس نے لیا تھا وہ بھی ختم ہو گئے, اور جو ڈیو ڈیٹ تھی وہ آ گئی. دوست آ گیا اور کہنے لگا میرا قرضہ واپس دو. اس نے کہا کہ تو میرا بیسٹ فرینڈ ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. اس نے کہا کہ بھائی دوستی اپنی جگہ, کاروبار اپنی جگہ. وہ لائر کو لے کر آ گیا, نوٹس بھجوا دیا, کورٹ میں حاضری, کورٹ میں لے کے جا رہا ہوں تجھے. اگلے دن کورٹ میں ہے وہ کاروباری شخص, کورٹ میں کھڑا ہوا. جسٹس نے, چیف جسٹس جو ہوتا ہے, جو قاضی ہوتا ہے, اس نے کہا کہ ہاں بھائی کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. قاضی نے کہا صرف 30 ڈیز دے رہا ہوں, 30 ڈیز کا ٹائم ہے, اگر تو قرضہ چکاتے ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ جیل ہے اور تمہارا یہ مقدر ہے. یہ وہاں سے چل پڑا. اس نے ایک کام کیا, یہ مسجد میں جا کر بیٹھنے لگا. جب دنیا ٹھکرا دیتی ہے, جب دنیا میں کوئی سولوشن نظر نہیں آتا تو مسجد یاد آتی ہے نا, آنی بھی چاہیے. لیکن یاد رکھیں اگر صرف پرابلم میں اللہ کو یاد کریں گے نا, تو جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرتا ہے پرابلمز میں ہی, لیکن اب خوشیوں میں بھی یاد کریں, پرابلم میں بھی یاد کریں, تو اللہ بھی ہر وقت یاد رکھتا ہے. تو مسجد میں آ کر بیٹھ گئے اور انہوں نے ہر روز ایک ہی وظیفہ پڑھ رہے تھے, صلاۃ علی النبی, صلاۃ علی النبی, صلاۃ علی النبی. آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں, مولانا لوگوں سے لوگ وظیفہ مانگتے ہیں, صلاۃ علی النبی, بس پڑھتے رہے 27 ڈیز گزر گئے, کچھ نہیں ہوا. اور یہی آزمائش ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, وظیفہ شروع کرتے ہیں, ذکر شروع کرتے ہیں, 3 ڈیز پڑھ کے بولتے ہیں مولانا کچھ نہیں ہوا. 1 ویک پڑھتے ہیں, کچھ نہیں ہوا. میکسیمم 2 ویکس, ختم, کچھ نہیں ہوتا بھائی. ان کو 27 ڈیز ہو گئے, نتھنگ از ہیپننگ ان ہز لائف, کچھ نہیں ہو رہا. آج رات کو سوئے تو خواب میں ایک وائس آئی اور کہا کہ پرائم منسٹر کا نام ذکر کیا, اس پرائم منسٹر کا, کہا کہ محمد بن عیسیٰ پرائم منسٹر ہے, اس کے پاس چلے جاؤ اور تمہیں وہ 3000 دینار دے دے گا. ان کی آنکھ کھلی, خوش تو ہوئے, مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ پرائم منسٹر کے پاس جاؤں, اس کو جا کے 3000 دینار مانگوں, وہ دے گا کیوں؟ پورا دن گزر گیا. رات کو سوئے تو خواب میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرما دیا اور کہا کہ تم جاؤ محمد بن عیسیٰ کے پاس اور جا کر اس کو کہہ دو کہ میں نے حکم دیا ہے کہ 3000 دینار تمہیں دے دے. اب جب صبح آنکھ کھلی بہت خوش تھے اور پوری تیاری کر لی کہ آج میں جا کے پرائم منسٹر سے ملاقات کر کے پیسہ لوں گا. مگر پھر دل میں خیال آیا کہ پرائم منسٹر تو پوچھے گا ایویڈنس کیا ہے کہ تم نے خواب میں نبی کو دیکھا ہے. اس دن بھی نہیں گئے. رات کو سوئے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دیدار عطا فرما دیا. عرض کی یا رسول اللہ میں چلا تو جاؤں مگر میں کہوں کیا جا کے, ایویڈنس کیا ہے کہ میں نے آپ کو دیکھا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم پرائم منسٹر محمد بن عیسیٰ کے پاس جا کر کہنا کہ اے پرائم منسٹر تمہاری ایک ہیبٹ ہے, اور وہ ایسی عادت اور ہیبٹ ہے کہ تم جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ تمہاری عادت یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد تم کسی سے بات چیت نہیں کرتے اور 5000 ٹائمز صلاۃ علی النبی پڑھتے ہو. بھائی پرائم منسٹر کی عادت بتا رہا ہوں, ہم تو بیگرز ہیں, فقراء ہیں, ہم تو صلاۃ علی النبی بھی نہیں پڑھتے. وہ پرائم منسٹر ہو کے 5000 مرتبہ صلاۃ علی النبی فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے ہر روز پڑھا کرتا ہے, اور کسی کو نہیں پتا, صرف اللہ کو پتا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا ہے. اب اس کی آنکھ کھلی, یہ پہنچ گیا پرائم منسٹر کے پاس, کہا 3000 دینار چاہیے, مجھے خواب میں حکم ہوا آقا علیہ السلام کی طرف سے. اس نے جب ڈیٹیل مانگی اور جب یہ کہا کہ تمہاری یہ عادت ہے اور کئی سالوں سے ہے, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے روتے کہتا ہے 3000 نہیں, آقا علیہ السلام کا دیدار تمہیں ہوا ہے. وہ گیا 3000 دینار دیے, کہا یہ تمہارا قرضہ جو تم نے لیپا کرنا ہے. 3000 دینار اور دیے کہ تمہارے جو آقا علیہ السلام کی زیارت تم نے کی ہے اس خوشی میں میری طرف سے 3000 دینار, اور 3000 دینار اور دیے. کہا کہ اس 3000 دینار سے اپنا بزنس شروع کرو. 9000 دینار ملے. یہ اسی دن کورٹ میں پہنچ گیا. اچھا کورٹ میں قاضی صاحب بیٹھے تھے, اس نے 3000 دینار آگے بڑھا دیے. تو قاضی نے کہا اتنی جلدی کیسے ہو سکتا ہے, یہ تم زیرو تھے, یہ 3000 دینار آئے کہاں سے؟ اس نے پورا واقعہ بتایا. قاضی کھڑا ہوا, اندر گیا, کبڑ سے 3000 دینار لے کر آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ 3000 دینار جو تم دے رہے ہو
تم آقا علیہ السلام کا دیدار کر کے ساری رحمتیں خود ہی سمیٹنا چاہتے ہو. یہ 3,000 تمہاری طرف سے میں پے کروں گا اس کو جو تمہارا قرض خواہ ہے. اب جو وہ شخص کھڑا ہوا تھا جو قرضہ مانگنے آیا تھا، اس نے جب یہ سٹوری سنی وہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 3,000 دینار لے کر خوش ہو جاؤں. اس نے کہا میں نے اپنا قرضہ ہی معاف کر دیا. اب جب وہ کورٹ میں کھڑا ہوا تھا وہ جانے لگا تو قاضی نے کہا یہ 3,000 دینار تو لے جاؤ. کہنے لگا حضرت قرضہ تو ادا ہو گیا، اب کس بات کے؟ کہا کہ میں نے جس نیت سے پیسے نکال لیے تھے اب میں واپس نہیں لوں گا. 12,000 دینار لے کر وہ باہر جاتا ہے. صلاۃ علی النبی کی برکت کیا ہے، دونوں کو ملی ہیں. وہ شخص 30 ڈیز تک صلاۃ علی النبی پڑھتا رہا اور یہ پرائم منسٹر ہو کر ہر روز 5,000 صلاۃ علی النبی پڑھتا رہا.